آپ پیدا ہو رہے ہیں، بچے اور بھی پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور پیر کی صبح ہے، 4:20 ہو رہے ہیں، اور ہندوستانی کیلنڈر کے لحاظ سے 628 وکرمی ہے، جو آج کل کچھ 2200 سے کچھ اوپر جا رہا ہے۔ 628 وکرمی ہے، اور یکم جیٹھ ہے، اور انگریزی کی 22 اپریل ہے، اور 571 عیسوی ہے، اور عربی کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور تاریخ 12 ہے، اور پیر کا دن ہے، شروع ہو چکا ہے۔ پیر کی صبح صادق کا وقت ہے، جو 4:20 بنتا ہے۔ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کا ٹائم بنتا ہے 4:20۔ اس لیے میں شارٹ ٹائم بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول یکم جیٹھ پیر کی صبح کو 4:20 پر پیدا ہوئے۔ ایک نے مجھ سے سوال کیا، اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں، تو یہ 4:20 پر کیسے پتا چلا؟ تو میں نے کہا ایسے پتا چلا کہ میں نے مکے میں جا کر صبح صادق کا وقت دیکھا کہ صبح صادق مکے میں 22 اپریل کو کب ہوتی ہے، تو وہ 4:20 پر ہوتی ہے۔ بچے روز پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی دائی ہیں، ان کا نام ہے شفا بنت عمر، وہ آپ کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کا آپ کی ماں کے ساتھ موجود ہیں، اور صبح 4:20 پر ادھر دنیا کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، ادھر دلوں کے اندھیرے دور ہونے کے لیے سورج کا طلوع ہو رہا ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو دائی حیران ہے، چونکہ جب بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کا سارا جسم گندگی سے بھرا ہوتا ہے، تو لیکن جیسے جیسے بچہ باہر آ رہا ہے وہ پاک صاف خوشبودار باہر آ رہا ہے۔ تو شفا کے ہاتھ میں پہلا بچہ نہیں آ رہا، اس کے ہاتھ میں سینکڑوں بچے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس بچے کو دیکھ کر شفا پہ ہیبت طاری ہوتی ہے کہ اس بچے کو اندر دھلا کس نے دیا اور خوشبو کس نے لگائی۔ پھر اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا ناف اور ماں کی آنت جڑی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے، تو وہ دائی دیکھتی ہے کہ بچے کی ناف اور ماں کی آنت کٹی ہوئی ہے، باہر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اور حیرت کی بات۔ تیسری حیرت کی بات، جب بچہ سارا باہر آتا ہے تو دیکھتی ہے دائی کہ بچے کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا ہے، تو وہ حیران ہو کر بچے کو دیکھتی ہے کہ ایک ذرہ برابر گندگی کا نشان نہیں، الٹا خوشبو مہک رہی ہے، خوشبو ہے، اور ناف کٹا خوبصورت، کوئی کٹنے کا نشان کوئی نہیں۔ کٹنے کا تو نشان ہوتا ہے، کوئی کٹنے کا نشان نہیں ہے، خوبصورت ناف ہے، اور ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہے۔ لہذا وہ خود کہتی ہیں آمنہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ آمنہ بھی بچے کو دیکھتی ہے بچہ کیسا ہے، تو وہ بچے کو ماں کے پہلو میں لٹایا جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو ماں کے پہلو میں لٹاتے ہیں، تو دائی آئی اور بچے کو لیا اور کپڑے اس کو لپیٹ کر ماں کے پہلو میں لٹایا۔ اس بچے کی عمر 15 سے 20 منٹ ہے، وہ یوں پڑا ہوا ہے۔ دائی پیچھے ہٹتی ہے، ماں بچے کو دیکھتی ہے، تو ایک دم یوں پڑے اس بچے نے پوری طاقت سے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے، جیسے مرد پورا سجدے میں جاتا ہے، پورا سجدہ۔ تو دائی بھی ڈر گئی اور ماں بھی ڈر گئی کہ یہ کیا ہو؟ لمبا سجدے کے بعد اس معصوم بچے نے یوں سر اٹھایا، پورا سر ایسے اٹھا لیا اور ہاتھوں کا سہارا دے لیا، یوں سہارا، اور سر یوں کیا، اور الٹے ہاتھ پر ساری ٹیک لگا کے سیدھے ہاتھ کو یوں بلند کیا اور شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی، ایسے۔ جب اس بچے نے شہادت کی انگلی کو یہاں کیا تو حضرت آمنہ پر ساری کائنات روشن ہو گئی، ساری دنیا نور پر بن گئی۔ نام تو تم نے بڑا اچھا رکھا ہے، نور پر، کام سارے ظلمت والے، ساری دنیا میں نور پھیل گیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے ایران کے محل دیکھے اور روم کے محل دیکھے اور ہیرا کے محل دیکھے تو خوف چھا گیا۔ بچے تو ایسا نہیں کرتے۔ اچھا، پھر عرب میں یہ دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا، اچھا تو انہوں نے کہا جلدی سے ہانڈی ڈالو، ہانڈی، بچے پر ہانڈی رکھتے تھے، ہانڈی الٹی ایک بنی ہوتی تھی، اس میں سوراخ ہوتے تھے تاکہ اس میں سے ہوا آتی رہے، تو بچے پر فوراً ہانڈی ڈالتے تھے۔ یہ ان کی ایک رسم تھی۔ کیوں کرتے تھے یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا۔
لیکن اوپر ہانڈی ڈالی جاتی تھی. تو جلدی سے حضرت شفا، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، بعد میں مسلمان ہوئی، انہوں نے آ کر اوپر ہانڈی ڈالی. جب وہ پیچھے ہٹے تو ٹھک کی آواز آئی اور ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ادھر کرے گا، ایک ادھر کرے گا. اللہ نے کہا میرے نبی سے ہٹاؤ اس رسم کو، یہ تو رسم مٹانے آیا ہے. اب ماں نے اٹھا کے بچے کو گود میں لیا کہ وہ ڈری سہمی ہوئی، دونوں حیران پریشان نظارے دیکھ رہے ہیں، بچے کو گود میں لیا تو اللہ کی تیسری قدرت ظاہر ہو گئی. ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک دھند اندر آئی. جیسے ہمارے سردیوں میں دھند ہوتی ہے تو 2 فٹ کے فاصلے پہ نظر کچھ نہیں آتا، سارے کمرے میں دھند پھیل گئی اور گود میں وہ دھند بہت گہری ہو گئی اور دھند کے اندر حضرت آمنہ بچے کو دیکھنے سے عاجز ہو گئی، بچہ نظر نہیں آ رہا. تو اس دھند کے اندر سے آواز آئی بڑی گرجدار، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. اس بچے کو مشرق پھرا دو، مغرب پھرا دو، شمال پھرا دو، جنوب پھرا دو، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے یہ ہے جس کی طفیل یہ کارخانہ بنایا گیا، یہ ہے بارات کا دلہا، یہ ہے سبب کائنات، یہ ہے 2 جہان کا سردار، یہ ہے جس کے پیچھے چلو گے تو نجات پاؤ گے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ایک آواز آئی، اور کیا آواز آئی؟ اسے مشرق مغرب پھراؤ، شمال جنوب پھراؤ، ساری کائنات کو بتاؤ یہی ہے تمہیں اللہ سے ملانے والا، اسے پہچانو، یہی ہے تمہیں جنت تک پہنچانے والا، اسے پہچانو، یہی ہے تمہیں دنیا کی عزتوں تک لے جانے والا، اسے پہچانو، یہی ہے تمہیں اللہ کی رضا کا پروانہ دلانے والا، اس کے غلام بنو، یہی ہے تمہیں دنیا کے دکھوں سے بچانے والا، اللہ کے اس کے غلام بنو، یہی ہے تمہیں جہنم سے بچانے والا، اس کے غلام بنو. یہ جنت کا تالا بن کر آیا ہے اور یہ جہنم کا تالا بن کر آیا ہے اور جنت کی چابی بن کر آیا ہے. یہ ذلتوں کے لیے تالا ہے اور عزتوں کے لیے چابی ہے. اس کے پیچھے چلو. آواز آ رہی ہے اور اس کے ساتھ دوسری آواز آئی اور وہ کیا آئی؟ دے دو اسے دے دو، آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، یعقوب کی بشارت دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن و جمال دو، یوسف کا جمال دو اور موسیٰ کا جلال دو اور یوشع کا جہاد دو اور دانیال کی محبت دو اور الیاس کا وقار دو اور داؤد کی شیریں زبان دو اور ایوب کا صابر دل دو اور یونس کی اطاعت دو اور یحییٰ کی عصمت دو اور عیسیٰ کا زہد دو اور تمام نبیوں کو جو ہم نے دیا 63 سال 4 دن آپ کی عمر ہے چاند کے مہینوں کے لحاظ سے. 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن